السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ پڑھا ہے ابھی۔ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں اور چاروں قاعدوں کو آئیے ایک بار میں سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ حروف اخفا ہم نے پڑھا تھا، اس میں حروف اخفا 15 ہیں اور ان 15 حروف اخفا کو لوگ یاد کرنے لگتے ہیں، جبکہ کافی مشکل کام ہے ان کو یاد رکھنا۔ تو اس کو ہم ایک بار چاروں رول کو ایک ساتھ سمجھ لیں تو وہ حروف اخفا ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم نے اسی طرح سے کیا تھا۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن جس نون پر جزم لگا ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے بن، 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 اس کو تنوین کہتے ہیں، لاسٹ میں نون آتا ہے، اور سیم یہی آواز بن، 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 ان، ان، ان اگر یہاں ہو تو ان، 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 سیم آواز جیسے تنوین کی ہوتی ہے ویسے ہی آواز نون ساکن کی ہوتی ہے، لاسٹ میں نون آتا ہے۔ اب اس کے نون کو کہاں پڑھیں گے کہاں نہیں پڑھیں گے، اسی کے بارے میں چاروں رول ہیں۔ پہلا رول یہ کہتا ہے کہ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ اگر حروف تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو ان کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہ یاد رکھیے گا، ان کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں تو تنوین نون ساکن کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے، طیغن ابابیل، رن 2 زبر تنوین آ گیا اور اس کے بعد حمزہ آ گیا، حمزہ حروف حلقی ہے، طیغن ابابیل، نار حامیہ 2 پیش ہے، یعنی یہ تنوین ہے، اور حامیہ حا حروف حلقی ہے، نار حامیہ، لمن خشیہ، من نون ساکن ہے، خشیہ، لمن خشیہ۔ دوسرا ناظرین، حروف اخفا، اگر حروف اخفا میں تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ جائیں تو تنوین نون ساکن کے نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ناک میں آواز لے جا کر کے اخفا کریں گے۔ تو یہ 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ظا، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تو یہ 15 حروف ہیں۔ اگر اس طرح سے حروف اخفا آتے ہیں تو ان کے نون کی آواز ناک میں لے جا کر کے اور اخفا کریں گے، نون کو ظاہر نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ انت منذر، یہ تا آ گیا، تا حروف اخفا میں سے ہے اور نون ساکن ہے، انت منذر کراما کاتبین، میم پر 2 زبر ہے یعنی تنوین آ گیا، اور کاف حروف اخفا ہے، کراما کاتبین، تو اس کے نون کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، نون کو ناک میں آواز لے جا کر کے اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو دوسرا رول ہمارا یہی کہتا ہے کہ اگر تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ جائیں تو نون کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح ناظرین، ہمارا جو تیسرا رول تھا وہ یہ تھا اقلاب۔ اقلاب تھا کہ اگر ہم تنوین نون ساکن کے بعد با آ جائے تو تنوین نون ساکن کے نون کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے، یعنی نون کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے، تنوین نون ساکن کے نون کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے، تنوین نون ساکن کے نون کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے، من بخیلا، نون ساکن آ گیا اور اس کے پہلے با آ گیا تو اس کے نون کو میم سے بدل دیں گے، من بخیلا، اور اخفا اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہ بھی دھیان میں رکھنا، اخفا اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے نون کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے، من بخیلا، لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا بالناصیہ۔ اب آئیے چوتھا رول ہے ادغام۔ ادغام کہتے ہیں کہ اگر یا، را، میم، لام، واو، نون جن کا مجموعہ یرملون بنتا ہے، یرملون اگر تنوین نون ساکن کے بعد یہ حروف آ جاتے ہیں تو اس میں لام اور را کے کیس میں تو غنہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اگر یا آ جائے، میم آ جائے، نون آ جائے، واو آ جائے تو یہ 4 حروف میں ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ سے ان کو ملا کر کے پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، محمد الرسول اللہ، دال یہ تنوین ہے اور اس کے بعد را آ گیا تو را کے کیس میں ہم اس کو غنہ نہیں ہونے دیں گے، تو بغیر غنہ کے پڑھیں گے، محمد الرسول اللہ من ربک، من ربک،
اور اسی طرح لام کے کیس میں بھی ہم ملدنہ نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو اس میں بھی ہم اس کو غنہ نہیں ہونے دیں گے، ملدنہ کل لہو۔ لیکن اگر را اور لام کے علاوہ یرملون کا جو بھی حرف آتا ہے اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ان یؤتا، دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ گیا، ان یؤتا، یہ حروف ادغام میں سے ہے، ان یؤتا من یعمل من یوم۔ تو ناظرین ہم نے دیکھ لیا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر لام اور را آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، لیکن اگر باقی حروف آ جائیں جیسے یا ہے، میم ہے، واو ہے، نون ہے، تو ان کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کو اگر یاد رکھنا ہے تو یرملون یاد رکھنا ہے، دیکھیں یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون بنتا ہے، تو یرملون یاد رکھیے۔ تو اس سے ہمیں صرف لام اور را کے کیس میں ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے، باقی یہاں غنہ کرنا ہے، یرملون میں غنہ کرنا ہے۔ دوسرا، اگر با آ جاتا ہے تو با آ جاتا ہے تو تنوین نون ساکن کے نون کو ہم میم سے بدل کر کے پڑھیں گے اور غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ تیسرا، حروف اخفا آ جاتا ہے تو ہمیں اخفا کرنا ہے، اور حروف حلقی اگر آ جاتا ہے تنوین نون ساکن کے بعد تو ہمیں تنوین نون ساکن کے نون کو پڑھنا ہے۔ تو ہم صرف ٹرک یہ ہے کہ ہم صرف حروف حلقی یاد کر لیں، حمزہ، عین، غین، خا، اور اس کے بعد ہم یاد کر لیں یرملون، یا، را، میم، لام، نون، واو۔ تو یہاں پہ کیا ہوگا، یرملون یاد کر لیں اور حروف حلقی یاد کر لیں، اور با تو یاد ہی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ اتنے حروف کو نکال دیں، باقی تمام حروف پہ ہمیں اخفا کر لینا ہے۔ ناظرین میں نے اسی انداز سے یاد کیا تھا اس چیز کو کہ حروف حلقی یرملون یاد کر لیا، اور اس کے بعد حروف حلقی یاد کر لیا، اور اس کے بعد با کو نکال دیا، تو باقی جو حروف بچتے ہیں وہاں اخفا ہوگا۔ یہی بات سمجھانے کے لیے میں نے پورے ایک ہی پیج کے اندر یہ چاروں رول کو میں نے سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ حروف حلقی ہم جان لیں اور یرملون کو یاد رکھیں، تو انشاءاللہ یہ ہمیں حروف اخفا کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں نون کو ظاہر کریں گے، یہاں نون ظاہر نہیں کریں گے۔ بہرحال اگر ہم اس ٹرک سے اپنے آپ کو تجوید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا، آپ کو کوئی چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ کر کے اس کو پریکٹس کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔